دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ یہ مصر میں موجود ویلی آف کنگز ہے جسے مقامی زبان میں وادی الملوک کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنے وقت کے بہت سے طاقتور فرعون دفن ہیں۔ 26 نومبر 1922 کا دن تھا جب ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر اسی وادی میں موجود ایک مقبرے کے باہر کھڑا تھا۔ اس مقبرے کی تاریک راہداری کا دروازہ مہر بند تھا، سیل تھا، یعنی اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں آیا تھا، کوئی اس دروازے کو نہیں کھول سکا تھا۔ ہاورڈ کارٹر کے بالکل پیچھے لارڈ کارنارون تھا جو ہاورڈ کے اس پروجیکٹ کو فائنانس کر رہا تھا۔ یہ دونوں افراد جانتے تھے کہ وہ کنگ توتن خامون کی قبر کے باہر کھڑے ہیں۔ دوستو، کنگ توتن خامون تقریباً 3300 سال پہلے قدیم مصر میں 18th ڈائنیسٹی کا آخری فرعون تھا جو 9 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا اور 19 سال کی عمر میں مر گیا۔ یہ اسی کا مقبرہ تھا اور کارٹر اپنی ٹیم کے ساتھ اسی کے مقبرے کی چھان بین کرنے آیا تھا۔ یہ پوری ٹیم اس مقبرے میں داخل ہوئی تو وہاں اس نوجوان فرعون کی ممیفائڈ باڈی موجود تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کا سارا سامان بھی وہاں دھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر پینٹنگز تھیں جو کہ ممکنہ طور پر اسی کی زندگی کی عکاسی کر رہی تھیں۔ ہاورڈ کارٹر کی اس دریافت نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ میڈیا یہ خبر سنسنی خیز طریقے سے پبلک کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے آرٹیکلز بھی پبلش ہونے لگے جن کا ٹاپک ہوتا کہ ممی از کرس، یعنی ایسی کہانیاں سنائی جانے لگیں جن میں یہ کہا جانے لگا کہ جس نے بھی فرعون کی ممی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی اس پر لعنت ہوگی، فرعون کی بد دعا اس کا پیچھا کرے گی اور اسے نقصان پہنچائے گی۔ ٹائمز آف لنڈن اور نیو یارک ورلڈ میگزین نے بھی ایسے آرٹیکلز شائع کر دیے۔ مارچ 1923 میں اس وقت کی مشہور ناولسٹ میری کوریلی نے نیو یارک ورلڈ میگزین کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا کہ جو کوئی بھی فرعون کے قدیم مقبرے میں داخل ہوتا ہے اسے پریشان ہونا پڑتا ہے اور اسے فرعون کی ممی سخت سزا دیتی ہے۔ یہ ساری اسپیکولیشنز، یہ ساری قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، لیکن پھر اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہوا یہ کہ لارڈ کارنارون جو ہاورڈ کے اس پروجیکٹ کو فائنانس کر رہا تھا اس کی مچھر کے کاٹے سے موت ہو گئی۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، بلکہ اس پروجیکٹ سے لنک اپ اور بھی کچھ لوگوں کی پراسرار موت ہوئی، یا ایسا سمجھا گیا کہ ان کی موت پراسرار ہے۔ ان میں مصر کا شہزادہ علی کامل فہمی بے بھی شامل تھا جسے اس کی بیوی نے 1923 میں گولی مار کر قتل کیا۔ سر ڈگلس ریڈ جنہوں نے کنگ توتن خامون کی ممی کا ایکس رے کیا تھا ان کی بھی 1924 میں پراسرار طور پر موت ہو گئی۔ کارٹر کے سیکٹری کی بھی 1929 میں موت ہوئی۔ اس کے باپ نے بھی 1930 میں خودکشی کر لی۔ لیکن ہاورڈ کارٹر جو سارے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا تھا اس نے ممی از کرس، ممی ایک لعنت ہے کی باتوں کو بکواس قرار دے دیا۔ اس نے کہا یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ چند سال بعد مارچ 1939 میں وہ کینسر کی وجہ سے جان گنوا بیٹھا۔ مائی کیورس فیلوز یقیناً یہ اموات ممیز کرس کی وجہ سے نہیں تھیں، اس کے پیچھے مختلف وجوہات تھیں، لیکن کہانیاں بنانے والوں نے جوڑ توڑ ملا کر ان کہانیوں میں کافی مسالہ پیدا کیا اور اپنی اپنی بے منطق تھیوریز پیش کی کہ کیسے ایک ممی اپنا بدلہ لیتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات سچ ہوتی تو ممی کو کھولنے والے، ممی کو دریافت کرنے والے اور سینکڑوں لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ہوتا۔ لیکن دوستو، ان سب سازشی تھیوریوں کے پس منظر میں آپ کے کیوریس مائنڈ میں یہ سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ آخر یہ مصری لوگ ممیز بناتے کیوں تھے اور آخر ان کو کیسے بناتے تھے؟ تو آپ نے گھبرانا نہیں، ہم آپ کو ان سب سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں دیں گے۔ پہلے تو ممی کا لفظ سنتے ہی فوراً آپ نے جو کچھ بھی امیجن کیا ہوگا وہ آپ موویز اور ڈراماز میں دیکھتے آئے ہوں گے کہ ایک انسانی جسم سفید پٹیوں میں لپٹا بالکل سیدھا ایک تابوت میں لیٹا ہے۔ جیسے ہی آپ اس تابوت کے پاس جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور بازوؤں کو پھیلاتے ہوئے آگے بڑھے گا اور آپ اسے دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ لیکن دوستو، آپ صرف امیجن کر رہے ہیں، یہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں ڈرنے کو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ممیز وہ لاشیں ہیں جو صدیوں ہزاروں سال پہلے مر چکی ہیں۔
اب یہ صرف ان کے جسم ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریئل ممیز کے بارے میں بتائیں گے، کوئی افسانہ کہانی یا فلم کے بارے میں نہیں۔ دوستو، قدیم مصری مذہبی روایات میں انسانی جسم کو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ ممی ایسے ہی جسم کو کہا جاتا ہے جو موت کے بعد محفوظ رہے۔ آرٹیفیشل پریزرویشنز یعنی مصنوعی طریقے سے جسم کو سٹور کرنے کا یہ طریقہ ممیفیکیشن کہلاتا ہے۔ قدیم مصری لوگ لائف آفٹر ڈیتھ یعنی موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا یہ یقین تھا کہ جیسے روز سورج مغرب میں غروب ہونے کے بعد اگلے دن پھر مشرق سے طلوع ہو کر اپنی روشنی بکھیرتا ہے، اور جیسے ایک بیج کو زمین میں بو دیا جائے تو اس سے پودے نکل آتے ہیں، درخت بنتے ہیں، اور دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہوتا ہے، اسی طرح جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ موت کے بعد جسم کو ممی میں کنورٹ کرنے کا رواج مصر کے فرعون سے شروع ہوا۔ لیکن آپ کو ایک اور دلچسپ حقیقت بھی بتاتے ہیں دوستو، اور وہ یہ کہ ان ممیز کو اکیلے ہی تنہا ہی قبر میں دفن نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے ساتھ ان کی استعمال کی ہوئی اشیاء یعنی فرنیچرز، گیمز اور کھانے پینے کا سامان اور قیمتی ہیرے جواہرات بھی رکھ دیے جاتے تھے تاکہ موت کے بعد نئی زندگی ان کی پرسکون طریقے سے گزر سکے۔ مصریوں کا یہ بلیو تھا، یہ یقین تھا کہ اس نئے سفر میں انہیں پرانی زندگی کی روزمرہ کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مصر میں فرعونوں نے اپنے لیے بڑے بڑے اہرام تعمیر کروائے تھے، اور یہ اہرام دراصل انہی فرعونوں کے مقبرے تھے۔ انہی میں مرنے کے بعد ان کی ممیز اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کے ساتھ ساتھ ان کے زندہ کنیزیں اور پالتو جانوروں تک کو بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ اگر فرعون کے جسم کو حنوط کر کے محفوظ کر دیا جائے یعنی اس کی ممیفیکیشن کر دی جائے تو فرعون ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یہ بڑے بڑے اہرام فرعونوں کے جسم اور ان کی چیزوں کی حفاظت کریں گے۔ ان اہرام کی دیواروں پر ان کی زندگی کے مناظر پینٹ کر دیے جاتے تھے تاکہ دوسری زندگی میں انہیں یاد رہے کہ وہ کیسی زندگی گزار کر آئے ہیں۔ دوستو، 2400 قبل از مسیح میں مصر میں مردوں کو حنوط کرنے کا، یا اگر انگلش میں کہیں تو ممیفیکیشن کا عمل شروع ہوا۔ یہ گریکو رومن پیریڈ یعنی اس دور تک جب الیگزینڈر دی گریٹ نے مصر پر قبضہ کیا، اس دور تک جاری رہا، ایسے شواہد ملتے ہیں۔ مصریوں کے شروع کے دور میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ صرف فرعون ہی امر ہو سکتے ہیں، یعنی صرف فرعون ہی مرنے کے بعد زندگی کے نئے سفر میں قدم رکھ سکتے ہیں، اس لیے ان کی لاشوں کو حنوط ممیفائی کیا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ کسی عام آدمی کو بعد از مرگ زندگی کی یہ سہولت میسر نہیں تھی، ایسا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر 2000 قبل از مسیح تک ان رویوں میں کچھ تبدیلی آئی، اور اس وقت یہ سمجھا جانے لگا کہ کوئی بھی مصری یا فرعونوں کے دیس میں رہنے والا کوئی بھی انسان امر ہو سکتا ہے، یعنی اب یہ سہولت سب کے لیے دستیاب تھی کہ وہ مرنے کے بعد نئی زندگی کے سفر کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ کم از کم ان کی سوچ کی حد تک تو یہ بات تھی۔ لیکن ظاہر ہے دوستو، اس کے لیے لاش کو حنوط یا ممیفائی کرنا ضروری تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک مہنگا کام تھا، اسے صرف بہت امیر لوگ ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ اس میں ایسا بھلا کیا تھا کہ اسے امیر لوگ ہی افورڈ کر سکیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ممیفیکیشن کے عمل کو سمجھیں۔ تو مائی کیوریس فیلوز، یہ کوئی چند گھنٹوں کا پروسیس نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ کل ملا کر 70 دن 70 ڈیز کا ایک لمبا، پیچیدہ اور سائنٹیفک عمل ہوتا تھا۔ اس عمل کے دوران جس شخص نے اس لاش کو ممیفائی کرنا ہوتا تھا، اس نے مصر کے موت کے دیوتا انوبس سے مشابہت والا ایک ماسک پہنا ہوتا تھا۔ اس عمل میں سب سے پہلے مردے کے جسم کو دھو کر صاف کیا جاتا تھا، پھر اس کے جسم کے اندر سے تمام اعضاء ہٹا دیے جاتے تھے، نکال کر باہر رکھ دیے جاتے تھے، صرف دل کو اسی جگہ رہنے دیا جاتا تھا۔ قدیم مصری دل کو اس لیے جسم میں چھوڑ دیتے تھے کیونکہ مصریوں کا خیال تھا کہ دل ذہانت اور جذبات کا مرکز ہوتا ہے۔ قدیم مصری لوگ دماغ کو بیکار چیز سمجھتے تھے۔ اس کے بعد جسم کو ایک خاص سٹفنگ سے بھر دیا جاتا تھا اور نیٹرون نامی مادہ پورے جسم پر لگا دیا جاتا تھا۔ یہ ممیفیکیشن کا سب سے اہم جزو انگریڈینٹ تھا۔ دوستو، نیٹرون ایک قدرتی نمک ہوتا ہے جس میں سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ شامل ہوتا ہے۔
اس میں سوڈیم کلورائڈ اور سوڈیم سلفیٹ کی کچھ مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔ عام زبان میں آپ اسے نمک اور بیکنگ سوڈا کہہ سکتے ہیں۔ مصر کے قدیم لوگ اسے لاشوں کو خشک کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ نمک جسم سے سارا پانی، ساری نمی جذب کر لیتا تھا۔ اس کے بعد جسم کو 40-50 دن کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر 40-50 ڈیز کے بعد جسم میں موجود سٹفنگ کو نکال لیا جاتا تھا، لیکن لیلن یا بھوسا یعنی سا ڈسٹ اس میں بھر دی جاتی تھی۔ پوری باڈی پر مختلف اقسام کے آئلز وغیرہ بھی لگائے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد پوری باڈی کو، سارے جسم کو لیلن سے کور کر کے کفن میں ڈھانپ دیا جاتا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ماسک لگا دیا جاتا تھا۔ یہ ماسک زیادہ تر کارٹونیج یعنی ایک قسم کے پلاسٹر اور لکڑی کا بنا ہوتا تھا، لیکن شاہی ممیز کے لیے یہ ماسک سونے اور چاندی سے تیار کیا جاتا تھا۔ تاریخ میں سب سے مشہور ماسک کنگ توتن خامون کا ہے، جو ایک مصر کے میوزیم میں موجود ہے اور اس کی ورتھ، اس کی قیمت $20 لاکھ ہے۔ تو دوستو، ماسک لگنے کے بعد آخر میں تیار کی گئی اس ممی کو پتھر کے بنے ایک تابوت میں رکھ دیا جاتا تھا اور پھر اس ممی کو نئے سفر پر روانہ کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ ممیفیکیشن سے پہلے مصر میں یہ رواج تھا کہ لاشوں کو ایک گھڑے میں سلیپنگ پوزیشن میں رکھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ مٹی کے برتن اور جیولری بھی رکھ دی جاتی تھی۔ پھر اس گھڑے کو ریت سے ڈھانپ دیا جاتا تھا جو جسم کا سارا پانی جذب کر لیتی تھی اور یوں جسم کو حنوط کر لیا جاتا تھا، یعنی اس کی ممیفیکیشن ہو جاتی تھی اور اپنے تئیں وہ اسے اگلی زندگی کے لیے محفوظ کر لیتے تھے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے دوستو یہ بھی بتا دیں کہ آج بھی دنیا میں ممیفیکیشن کا عمل کیا جاتا ہے۔ مشہور زمانہ انقلابی لیڈر لینن، روسی ڈکٹیٹر اسٹالن اور چائنیز انقلابی رہنما ماؤ کی لاشوں کو بھی حنوط کر کے ممیفائی کر کے محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ اگرچہ مصر کے سٹائل میں پٹیاں لپیٹ کر نہیں کیا گیا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی لاشوں کو حنوط کرنے کا بنیادی طریقہ وہی ہے جو مصری ہزاروں سال پہلے استعمال کرتے تھے، یعنی نمک لگایا کرتے تھے۔ تو بھائی کیوریس فیلوز، آپ کو مصری ممیز کی، ایجپشین ممیز کی یہ ہسٹری کیسی لگی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 12ویں اور 13ویں صدی میں ان ممیز سے میڈیسنز بھی تیار کی جاتی تھی؟ اور آپ ممیز کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھیے، ہم آپ کے کامنٹس پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔